نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج الحمدللہ ہماری اصلاح احادیث کی روشنی میں 7واں پروگرام ہے۔ آج 7 رمضان المبارک ہے۔ اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر۔ ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ محترم ناظرین کرام، کوئی بھی آپ نیک کام شروع کریں، خیر کا کام شروع کریں، کوئی بھی ذیشان کام آپ شروع کریں تو اس کے شروع کرنے سے پہلے آپ تسمیت القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کام کا آغاز کیا کریں۔ تسمیت القرآن کی برکت سے ہمارے اس کام کے اندر آسانی بھی ہوگی، ہمارے اس کام کے اندر برکت بھی ہوگی، اور اللہ کے اسماء مقدس کی وجہ سے اللہ کریم ہمیں اس کام میں کامیابیوں سے ہمکنار بھی فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، تسمیت القرآن کے اندر اللہ کے 3 اسماء مقدس ہیں۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 رحمان، اور نمبر 3 رحیم۔ اب ہم یہاں قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تسمیت القرآن کے اندر اللہ رب العالمین کے 3 اسماء مقدس کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے کئی وجوہات یہاں تحریر فرمائی ہیں۔ میں اپنے حاضرین و ناظرین کی سماعت کی نظر یہاں چند وجوہات پیش کرتا ہوں۔ علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اسرار الفاتحہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے 3000 اسماء مقدس ہیں۔ 1000 اسماء مقدس اللہ کے وہ ہیں جو صرف اللہ کے فرشتے جانتے ہیں۔ 1000 اللہ کے اسماء مقدس وہ ہیں جو صرف اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ 300 اللہ کے اسماء مقدس وہ ہیں جو کہ تورات کے اندر ہیں۔ 300 اللہ کے اسماء مقدس وہ ہیں جو کہ انجیل کے اندر ہیں۔ 300 اللہ کے اسماء مقدس وہ ہیں جو کہ زبور کے اندر ہیں۔ 99 نام اللہ کے قرآن مجید کے اندر ہیں۔ ایک نام اللہ کا ایسا ہے جو کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو یہ 3000 اسماء مقدس، یعنی جو خوش بخت تسمیت القرآن اپنی زبان پر جاری کرتا ہے وہ خوش بخت ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے 3000 ناموں سے اللہ کا ذکر خیر کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جو تسمیت القرآن کے اندر اللہ کے 3 اسماء مقدس ہیں، لفظ اللہ اشارہ ہے ولایت کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں پہنچا دیتا ہے۔ یہاں لفظ رحمان اشارہ ہے محبت کی طرف۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے گا۔ یہاں رحیم اشارہ ہے رحمت کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے جب قلم کو پیدا کیا
اور قلم کو حکم دیا کہ اے قلم قیامت تک کا علم لکھ دے۔ قلم نے عرض کی باری تعالیٰ میں آغاز کہاں سے کروں؟ اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے قلم تو تسمیت القرآن سے آغاز کر۔ اب یہاں علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7,000 سال لگ گئے قلم کو تسمیت القرآن تحریر کرنے میں۔ اب آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ بندہ مومن پر اس باری تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ بندہ مومن دن میں جتنی بار چاہے وہ اپنی زبان پر کئی بار تسمیت القرآن کو جاری کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں تسمیت القرآن پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ عظیم الشان مہینہ ہے، اور رمضان کا پہلا عشرہ اپنی تمام تر برکتوں، وجاہتوں اور رحمتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ تو اس لیے آپ ہر اچھا کام، ہر نیک کام جب شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہو اور کوئی شخص اس سے وہ زمین پر پڑا ہو، کاغذ کا ٹکڑا، اس پر بسم اللہ شریف تحریر ہو، اور وہ اگرچہ زمین سے اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دے گا تو اللہ اس بندے کے نام کو، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اس کا نام صدیقوں کے نام کے اندر لکھ دو۔ اسی طرح بڑا ایک مشہور نام ہے حضرت بشر حافی۔ بنیادی طور پر اگرچہ ان کی ہسٹری کے پس منظر کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ایک ایسے شخص تھے جو کہ شراب کا کارخانہ چلایا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ یہ جا رہے ہیں اور راستے میں دیکھا کہ کاغذ کا ایک پرزہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے زمین سے اس کاغذ کے پرزے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد انہوں نے 4 آنے کا عطر خریدا اور اللہ کے نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ عطر لگایا، اور لگانے کے بعد انہوں نے ایک محفوظ بلند مقام پر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھ دیا۔ اس کے بعد محترم ناظرین کرام، بغداد شریف کے بہت ہی بزرگ اور اللہ کے نیک بندے جو کہ رات کو وہ حالت نیند کے اندر ایک خواب دیکھتے ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جا کر کے بشر حافی کو میرا پیغام دے دو۔ اب جب وہ بیدار ہوئے بزرگ، انہوں نے سوچا کہ یہ بشر حافی کے بارے میں تو یہ خواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ایک فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان انسان ہے۔ وضو کر کے دوبارہ لیٹ گئے، پھر خواب دیکھا، یہی حکم ملا، پھر اٹھے، وضو کیا، پھر لیٹ گئے۔ 3 بار جب یہی خواب آیا، اور اس کے بعد پھر آپ جب صبح ہوئی تو حضرت بشر حافی کے گھر آئے، اور وہاں سے پتہ چلا کہ وہ تو اپنے کارخانے میں ہے۔ اب وہاں کارخانے پر پہنچے، دربان سے کہا کہ مجھے بشر حافی سے ملاقات کرنی ہے، میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ جب وہ دربان اندر گیا تو بشر حافی نے کہا کہ ان سے آنے والے سے پوچھ کر آؤ وہ پیغام کیا ہے۔ تو جب وہ دوبارہ پوچھنے آئے تو ان بزرگوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، جب دربان نے بتایا تو بلایا گیا، اور ان بزرگوں نے رات والا خواب بیان کیا کہ مجھے اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے میرا پیغام بشر حافی کو دو کہ بشر حافی تو نے ہمارے نام کو زمین سے اٹھایا اور خوشبو سے معطر کیا، اسے بلند مقام پر رکھا، اور ہم نے آپ کے نام کو بھی معطر کیا ہے، اور ایسا ہم نے آپ کے نام کو معطر کیا ہے کہ دنیا میں تیرے نام کے چرچے ہوں گے۔ اور اس کے بعد بشر حافی نے جب یہ پیغام اللہ کی طرف سے سنا تو زاروں قطار رونے لگ گئے، اور اس کے بعد سچی توبہ کی۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے 3 ناموں کے ادب احترام کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے بشر حافی کو ولی کامل بنا دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔